بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدالتی نکاح کا کیا حکم ہے؟ یعنی ایسا نکاح کہ جس میں لڑکا اور لڑکی بھاگ کے وارثین کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیں، اس نکاح کا کیا حکم ہے؟ ابھی آج کل کے اس پرفتن دور میں، اس معاشرے میں یہ جو برائی ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک دعا زہرا نامی لڑکی جو بھاگ کے جس نے شادی کر لی، عدالتی نکاح کروا لیا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کے جو والدین تھے جنہوں نے پوری زندگی اس کی پرورش کی، تو وہ اس کو تلاش کرتے رہے۔ صاف ظاہر ماں ہے، پھر ماں بیٹی کے بغیر تو ایسے نہیں رہ سکتی، تو جب بیٹی بغیر بتائے گھر سے چلی جائے اور وہ ساتھ میں نکاح بھی کر لے، اچھا تو پھر اس طریقے سے پچھلے دنوں عدالت کے اندر پیشی ہوئی، تو وہاں پہ وہ لڑکی بھی آئی، اس کے والدین بھی آئے، تو لڑکی نے اپنے والدین کے ساتھ ان کے ساتھ ملاقات کرنے سے منع کر دیا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتی، اور اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ کثرت کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ بھگاتے ہیں اور پھر بھگانے کے بعد نکاح کر لیتے ہیں، لڑکی بھاگ جاتی ہے، وہ پھر نکاح کر لیتی ہے اپنی من اور مرضی کے ساتھ، اپنے کسی آشنا کے ساتھ۔ تو اس حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دین اسلام جو ہے یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دین اسلام نے شروع سے آخر تک، اب دیکھیں تقریباً 1400 سال 1500 سال پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا تھا، وہ دین تا قیامت جو ہے جتنا بھی جدت آ جائے، جتنا بھی دور تبدیل ہو جائے، وہ ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے کارگر اور ایک ایسا سمجھ لیں کہ ضابطۂ حیات ہے۔ تو اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اسلام نے جو احکام بتائے ہیں، وہ احکام جو ہیں انتہائی کارگر ہیں، انتہائی مفید ہیں معاشرے کے لیے۔ اس حوالے سے احادیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث ہے ابن ماجہ 1880 نمبر حدیث۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، یعنی وارث کے بغیر، جو لڑکی کے، بالخصوص لڑکی کے حوالے سے، اگرچہ یہ جو لڑکا ہوتا ہے اس حوالے سے کچھ شریعت نے پابندی ضرور لگائی ہے لڑکے کے لیے، لیکن لڑکے کے لیے وہ والی پابندی نہیں ہے جو لڑکی کے لیے ہے۔ تو لڑکی کا جو نکاح ہے وہ بغیر ولی کے، بغیر وارث کے نکاح نہیں ہوتا۔ اب ولی کیوں بنایا ہے شریعت نے؟ اس وجہ سے ولی بنایا کہ اس کا جو وارث ہوتا ہے اس کا والد بھی ہو سکتا ہے، اس کا چچا بھی ہو سکتا ہے، اس کا ماموں بھی ہو سکتا ہے، اس کا دادا بھی ہو سکتا ہے، اس کا نانا بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو ولی بنایا اس وجہ سے بنایا ہے کہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ یہ معاملات کو زیادہ بہتر طریقے سے اور اچھے طریقے سے سمجھ بھی سکتے ہیں اور کنٹرول بھی کر سکتے ہیں۔ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ان معاملات کو نہ تو زیادہ سمجھ سکتی ہیں اور نہ کنٹرول کر سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ ان کی جو دماغی حالت ہوتی ہے، آپ ایسے سمجھ لیں کہ دماغی طور پہ ان معاملات میں وہ اتنا میچور نہیں ہوتی، اس وجہ سے کبھی ہو بھی نہیں سکتی ہیں۔ کوئی عورت چاہے باہر نکل جائے، جتنے بھی معاملات میں داخل ہو جائے، لیکن پھر بھی اتنا میچور نہیں ہو سکتی، جلد باز بھی ہوتی ہیں عورتیں، اور جو ہے وہ دماغی طور پہ تھوڑی گرم بھی ہوتی ہیں، حوصلہ بھی نہیں ہوتا، اسی طرح سوچ سمجھداری بھی نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے مرد کو ولی مقرر کیا ہے۔ اب دوسری حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن ماجہ 1879 1879، ایُّ امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا، کہ ایسی عورت جو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے، ولی کی اس میں رضامندی نہیں ہے، ولی کی اس میں اجازت نہیں ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، یعنی نکاح ہے ہی نہیں، اس کا نکاح ہے ہی نہیں۔ اب آئیے تیسری حدیث، نکاح نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ تیسری حدیث اس چیز کی وضاحت کرتی ہے کہ یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزوج المرأہ، کہ کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے، کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے، یعنی اس کی ولی بن کے، چاہے ماں کیوں نہ ہو، اس کی نانی کیوں نہ ہو، اس کی دادی کیوں نہ ہو،
اس کی کوئی بھی رشتہ ہو، ماں جو ہے کوئی بھی عورت کسی عورت کا نکاح اپنی مرضی پہ نہیں کر سکتی۔ تو ولا تزوج المرأة نفسها، کوئی عورت اپنا نکاح بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی، نہ کوئی عورت کسی عورت کا نکاح کر سکتی ہے اس کی ولی بن کے، اور نہ ہی خود کا نکاح اپنی مرضی سے کر سکتی ہے۔ فإن الزانیہ ہی التی تزوج نفسها، کیونکہ زانی عورت ہوتی ہے جو خود کا نکاح خود کرتی ہے۔ مومن عورت، مسلمان اور موحد عورت، ایک اچھی جو ایک ایسے سمجھ لے خاندانی عورت جو ہوگی، وہ کبھی بھی اپنا نکاح خود نہیں کرتی۔ یقیناً فنکاح ہوا باطل کا کیا مطلب ہے کہ اس کا نکاح باطل ہے، جو پچھلی حدیث میں آیا اگر وہ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے تو اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ اگر اس کا نکاح باطل ہے تو وہ ایسی عورت جو اپنے اس شخص کے ساتھ جو گزارتی ہے، وہ زنا اس کے ساتھ رہتی ہے، وہ زنا کے کھاتے میں آتا ہے، وہ کبھی بھی نکاح نہیں ہے، وہ زنا ہے، چاہے اس کے جو بھی اس کی باقی جو نکاح کی شرائط ہیں وہ ساری کی ساری پوری کیوں نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا نکاح باطل ہے۔ قرآن مجید میں سورہ النور کے اندر اس چیز کی دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، ایسی خواتین جن کے شوہر نہیں ہیں ان کا نکاح کرواؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا ہے مردوں کو کہ ایسی خواتین کہ جن کے شوہر نہیں ہیں ان کے نکاح کرواؤ۔ اب یہ حکم کس کو ہے؟ مردوں کے لیے ہے۔ اچھا، ان عورتوں میں بیوائیں بھی ہو سکتی ہیں اور مطلقات بھی ہو سکتی ہیں، یعنی ایسی عورتیں ہیں جن کو طلاق ہو چکی ہے، یہ ایسی عورتیں جن کے شوہر فوت ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا، مردوں میں اس کے وارثین شامل ہیں، اس کے لواحقین جو ولیجین ہیں وہ شامل ہیں، اس کا بھائی ہو سکتا ہے، اسی طرح اس کا والد ہو سکتا ہے، اس کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح اس کا چچا، اس کا ماموں بھی ہو سکتا ہے۔ تو حتیٰ کہ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی وارثین میں اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر ریاست ایسے شخص کی وارث ہے، ایسی عورت کی جو ہے ولی ہے، وہ پھر ریاست اس کی جو ہے وہ اس کا نکاح کرے گی۔ لیکن چونکہ یہ جو ریاست ہے ہماری، یہ کوئی یہاں پہ شرعی کوئی قانون نافذ نہیں ہے، اور پھر ان کا کوئی قانون ایسا بھی نہیں ہے ہماری ملک پاکستان کا کہ جو شرعی طور پہ ولی بن سکے، بلکہ یہ تو ہے بھی، یہ تو اس چیز کی پوری اجازت دیتے ہیں کہ بھاگ کے آئیں عدالت میں آ کے نکاح کر لیں اس کی۔ اچھا، میڈیا کے اوپر لوگ بالخصوص یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے، ٹی وی چینلز ہیں، یہ کھل کے اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، جو اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے کہتے ہیں یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے، تمہیں کیا اس چیز کی ہے کہ تم اس کے جو پرسنل معاملہ ہے اس میں دخل اندازی کرو؟ تو بھائی یہ اسلام کا معاملہ ہے، یہ کوئی پرسنل کسی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کا معاملہ ہے۔ اگر اسی طریقے سے عورتیں بھاگ کے اپنے آشنا کے ساتھ شادیاں کرنا شروع کر دیں، جن والدین نے پوری زندگی ان کی پرورش کی ہے، کیا وہ اس کے ساتھ اچھائی کا ارادہ نہیں رکھتے؟ کیا وہ اس کی بہتری نہیں چاہتے؟ تو اس طریقے سے یہ بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی بھی نکاح ہے جو لڑکی اپنی مرضی سے بھاگ کے اپنے ولیجین کی اجازت کے بغیر کرتی ہے، وہ اس کا نکاح باطل ہے، وہ اس کے ساتھ جتنا بھی اپنے آشنا کے ساتھ وقت گزارتی ہے وہ اس کا کوئی شوہر نہیں ہے، وہ صرف اور صرف زنا کر رہی ہے اور وہ ایک برائی کے راستے کے اوپر ہے، اس کا نکاح ہر وقت جو ہے وہ باطل ہے۔ اس کی ٹوٹنے والی، اس سے طلاق لینے والی ایسی کوئی بھی کیفیت شریعت میں نظر نہیں آتی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔